تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے توبہ کرنے والوں کے لیے راستہ ہموار کیا، اس کی طرف رجوع کرنے والوں کے لیے بہترین انجام اور ٹھکانہ متعین کیا، اور اس نے اپنی عبادت میں زندگی گزارنے والوں کے لیے گھنا سایہ تیار کر رکھا ہے، لہذا جو چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، میں اس کی تعظیم و تکریم بجا لاتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور وہ بحیثیت امام و رہنما کافی ہے۔ بہت زیادہ درود و سلام نازل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام آل و اصحاب پر۔ حمد و صلاۃ کے بعد یقیناً سب سے سچی بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، سب سے مضبوط کڑا تقویٰ کا کلمہ ہے، سب سے بہترین ملت ابراہیمی ہے، سب سے بہترین قصہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور سب سے افضل طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے بری بات دین کے اندر نئی بات ایجاد کرنا ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سب سے بہتر مال غنیمت اور کمائی ہے، اور اس کی رضامندی سب سے بہتر منافع اور مقصود ہے۔ جنت ناپسندیدہ چیزوں سے اور جہنم خواہشات سے گھری ہوئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ مل جائے گا۔ پھر جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیاوی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اے لوگو، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور بخشش و احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے بھلائی اور اطاعت کے موسم بنائے ہیں، اور ان موسموں میں عبادت کرنے پر ان کے اجر و ثواب میں کئی گنا اضافہ کرتا ہے، اور انہیں فرصت کے اوقات کو غنیمت سمجھ کر انہیں خیر کے کاموں سے معمور کرنے، رحمت کے جھونکوں کو سمیٹنے اور اطاعت کے کاموں میں سبقت لے جانے پر ابھارتا ہے۔ لہذا تم لوگ بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو، اور اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ چنانچہ محمد بن مسلم انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زندگی کے بعض ایام میں تمہارے رب کی بخششوں کا دور چلتا ہے، لہذا تم لوگ اس کے در پہ ہو جاؤ، شاید تم میں سے کسی کو حاصل ہو جائے تو پھر وہ کبھی شقاوت و بدبختی کا شکار نہیں ہوگا۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، ماہ شعبان اطاعت و بندگی کا مبارک مہینہ اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عطیہ ہے، لہذا اس مہینے میں کثرت کے ساتھ تقرب الہی کے اعمال انجام دو، گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرو، اور نافرمانی و گناہوں کے ارتکاب سے توبہ کرو۔ شعبان کا مہینہ رمضان کے مہینے کی تمہید ہے، جو کہ روزہ اور قیام اللیل کا مہینہ ہے۔ اس طرح سے یہ اسلام کے ایک اہم ترین رکن کا مقدمہ ہے، اور رمضان سے اس کا وہی تعلق ہے جو سنن مؤکدہ کا فرض نمازوں سے ہے، جو کمی کی بھرپائی کرتا ہے اور نقص کو پورا کرتا ہے۔ شعبان استعداد و تیاری، نفس کی تربیت، جسم کی ریاضت اور دلوں کی اصلاح کا مہینہ ہے۔ ریاضت نفس کو مشقت کا عادی بناتی ہے، بدن میں نشاط و قوت پیدا کرتی ہے، اور اطاعت کی حلاوت و لذت کو محسوس کرنے میں مدد کرتی ہے۔ غرض کہ شعبان کی محنت رمضان میں عبادت و بندگی کے لیے ممد و معاون ہے۔ اے لوگو، شعبان کے مہینے میں اللہ کے یہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لہذا اعمال کے پیش کیے جانے سے پہلے انہیں حاصل کرنے اور بکثرت اطاعت کے کام کرنے کی کوشش کریں، اور بکثرت روزے رکھیں، جیسا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے اس قدر کسی اور مہینے میں روزہ نہیں رکھتے تھے۔ تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اب آپ روزہ رکھنا بند نہیں کریں گے، اور جب آپ روزہ نہیں رکھتے تو ایسا لگتا ہے کہ اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے سوائے 2 دنوں کے، اور اگر وہ آپ کے روزے کے درمیان میں پڑے تب تو آپ ان میں روزہ رکھتے ہی ہیں، اور نہیں پڑتے ہیں تب بھی روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا وہ کون سے وہ 2 دن؟ تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا سوموار اور جمعرات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 دنوں میں اللہ رب العالمین کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا
اور میں نے آپ کو شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، تو آپ نے فرمایا یہ رجب اور رمضان کے درمیان کا ایسا مہینہ ہے جس کے اہتمام سے لوگ غافل رہتے ہیں، حالانکہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے سے رہوں۔ اسے احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ اس مہینے میں کچھ دنوں کو چھوڑ کر بلکہ تقریباً پورا مہینہ ہی روزہ رکھتے تھے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، یقیناً غفلت انسان اور اس کے رب کے درمیان تعلقات کو ختم کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے اسے اپنے گناہ کا احساس نہیں ہوتا، اور نہ وہ اپنے گناہ سے باز آمتا ہے اور نہ ہی اسے توبہ کرتا ہے۔ وہ دیکھتا تو ہے لیکن عبرت حاصل نہیں کرتا، اسے نصیحت کی جاتی ہے لیکن باز نہیں آتا، اسے یاد دہانی کرائی جاتی ہے لیکن نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ شعبان کے مہینے کے بارے میں بہت سارے لوگوں کی غفلت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رجب اور شعبان کے درمیان کا ایسا مہینہ ہے جس کے بارے میں لوگ غفلت کے شکار رہتے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لہذا میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائے تو میں روزے سے رہوں۔ اے لوگو، ماہ رمضان کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ یہ اطاعت و بندگی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے استقبال کا تقاضا یہ ہے کہ وقت کو منظم کیا جائے، نفس کو تیار کیا جائے، اور اس مہینے کے حقوق کی ادائیگی اور حفاظت کے لیے پورے اخلاص اور عزم کے ساتھ جٹ جایا جائے، اور اسے پانے اور اس میں عبادت کی قبولیت کے لیے دعا کی جائے۔ اللہ سے توبہ و انابت، حقوق اور برے انجام سے گلو خلاصی، شبہات اور خواہشوں سے دوری، اور گناہوں اور خطاؤں سے استغفار نیکیوں کے استقبال کے لیے سب سے زیادہ ممد و معاون ہے۔ اسی طرح نفس کو اطاعت و بندگی کا عادی بنانا بھی ماہ رمضان کے استقبال کے لیے بہت مفید ہے، کیونکہ نفس کو بتدریج ٹریننگ اور ابتدائی تیاری، ہموار راستہ اور سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تدریجی ٹریننگ نہ ہونے کی صورت میں نفس سستی اور سرکشی کا شکار ہو جاتا ہے اور عبادت کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات انسان پابندی اور استمرار کے ساتھ عبادت نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے وہ بہت سی بھلائیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، جس شخص کے ذمہ میں گزشتہ رمضان کے روزے باقی ہوں تو وہ شعبان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ان کی قضا کر لے، کیونکہ بغیر عذر کے اس سے زیادہ تاخیر کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے واجبات کی ادائیگی اور نیکی کی انجام دہی میں جلدی کریں تاکہ آپ کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کے لیے قرآن کو بابرکت بنائے، اور اس کی آیتوں اور حکیمانہ نصیحتوں کو ہمارے اور آپ کے لیے مفید بنائے۔ میں یہیں سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ سے آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقیناً وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس نے اپنی شریعت کو فرض کیا، اپنے حکم کو واضح کیا، اپنے فیصلے کو نافذ کیا، اور اپنے رسولوں کو دلائل کے ساتھ بھیجا، اور ان کے ساتھ کتابیں اور میزان اتارا تاکہ لوگ عدل و انصاف قائم کریں۔ اے لوگو، یقیناً امن و استحکام اور مسلمانوں کا اتحاد عدل و انصاف اور اسلامی شریعت کے احکام کے نفاذ پر منحصر ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دین، عقل، عزت و آبرو اور جان و مال کی حفاظت کے لیے قصاص اور شرعی حدوں کا نظام مشروع کیا ہے۔ غرضے کے حد اور قصاص کا نظام باعث رحمت ہے، اور امت کی بھلائی و استحکام، زندگی کی تنظیم، مجرموں کو باز رکھنے اور ان کے ظلم و ستم کو روکنے میں نہایت مؤثر ہتھیار ہے۔ اس لیے حد نافذ کرنا سبوں کے لیے باعث رحمت ہے، کیونکہ یہ امت کے افراد کو برے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھتا ہے اور ان کے استحکام کا ضامن ہے۔ اور جب لوگوں کے درمیان اللہ کے حکم کا نفاذ معطل ہو جاتا ہے تو امن و استحکام کی صورتحال دیگرگون ہو جاتی ہے، جرائم اور ظلم و فساد عروج پر ہوتے ہیں، انارکی کا دورہ ہوتا ہے، فتنے عام ہو جاتے ہیں، حقوق ضائع و برباد ہو جاتے ہیں، عزت و آبرو پامال ہوتے ہیں، لوٹ مار عام ہو جاتی ہے، اور قتل و خون ریزی کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، مملکت سعودی عرب کا نظام شریعت اسلامیہ کو نافذ کرنے، امن و استحکام کی بنیادوں کو مضبوط کرنے، ملک کا دفاع کرنے، عدل و انصاف قائم کرنے، اور دہشت گردی اور گمراہ افکار و نظریات کو قلع کما کرنے پر زور دیتا ہے۔
اور یہاں کی حکومت یہاں کے شہریوں اور باہر سے آ کر یہاں قیام پذیر لوگوں کے امن و استحکام کے لیے بھرپور کوشش کرتی ہے اور امن و استحکام کو متزلزل کرنے والے کسی بھی سودے بازی کو قبول نہیں کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی خصوصی حفاظت فرمائے، اسے اپنی نگرانی میں رکھے، اسے شر پسندوں کے شر سے اور فاسق و فاجر لوگوں کی سازش سے محفوظ رکھے، اس کے حکمرانوں کو خیر کی توفیق دے۔ اے اللہ تو اس ملک کو اور تمام مسلم ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ تو اپنے موحد بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ تو اس ملک کو اور تمام مسلم ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے وطنوں میں امن و امان نصیب فرما، ہمارے حکمرانوں اور ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ تو ہمارے حکمران خادم حرمین شریفین کو اپنی توفیق سے مدد فرما اور اپنی مدد سے ان کی مدد فرما اور انہیں صحت و عافیت نصیب فرما۔ اے رب العالمین، اے اللہ تو انہیں اور ان کے ولی عہد کو اپنی پسندیدہ کام کی توفیق عطا فرما۔ اے دعاؤں کے سننے والے، اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے آزمائش کے جل سے اور بدبختی کے گہرے سے اور دشمنوں کے ہنسنے سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے دین کی اصلاح فرما جو ہمارے تمام امور کی بنیاد ہے، ہماری دنیا کی اصلاح فرما جس میں ہماری زندگی ہے، ہماری آخرت کی اصلاح فرما جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اور زندگی کو ہمارے ہر بھلائی میں اضافہ کا ذریعہ بنا اور موت کو ہر برائی سے نجات کا ذریعہ بنا۔ اے رب العالمین، اے اللہ تو ہماری دعا کو قبول فرمائے، کہ تو سننے والا جاننے والا ہے، تو ہماری توبہ قبول فرمائے، کہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تو محمد اور آل محمد پر اور ان کے تمام آل و اصحاب پر درود و سلام نازل فرما۔